سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں دوستو۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ دوستوں کے کمنٹس کے جوابات بھی دیں گے۔ کل والی ویڈیو پر جتنے بھائیوں نے کمنٹس کیے ہیں اس کے جوابات بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ سائق خاص عروج کب تک ختم ہوں گے، کیا سسٹم اپڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جدہ ایئرپورٹ پر ایک ماہ میں کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے اور کتنے پروازیں، اس کے علاوہ منطقہ مکہ مکرمہ میں بھی ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ہمیشہ دیکھا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے فیس بک پر نئے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا کمنٹ سیکشن میں آپ نے سوال کرنا ہے، ہم آپ کو جواب دیں گے نئے آنے والی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر آپ سوال کمنٹس میں کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں جواب دیں گے۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سعودی پولیس نے ایک پاکستانی اور ایک ایتھوپی کو گرفتار کیا ہے جو ڈرگز اپنے گاڑی میں چھپا کر لے کے جا رہے تھے۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اور وہاں پر اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ میں آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ جس ملک میں بھی ہو وہاں کے قانون کا احترام کریں اور اللیگل ایکٹیویٹیز سے دور رہے۔ اس ملک سعودی عرب کے قانون کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ یہاں پر غیر قانونی چیزوں سے گریز کرے، کیونکہ جب آپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو آپ کو پھر پکڑا جاتا ہے، جیل جاتے ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کے پورے فیملی آپ کے انتظار میں پھر سالوں سال انتظار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے چیزوں سے آپ لوگ دور رہے۔ اب آتے ہیں دوستو اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ جدہ ایئرپورٹ پر ایک ماہ میں 4.86 ملین مسافر اور 25,900 پروازوں نے جو ہے نا یہاں سے اڑان بھری ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گزشتہ ماہ مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نومبر 2024 کے مقابلے میں گزشتہ ماہ مسافروں کی تعداد میں 8.6%، جبکہ فلائٹ آپریشن کا تناسب 10.6% زیادہ رہا۔ اور وہ اس لیے دوستو کہ چونکہ جدہ میں زیادہ تر لوگ جو عمرہ کے لیے آتے ہیں تو وہ جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آتے ہیں دوستو ایک اور خبر کے طرف۔ مکہ ریجن سمیت کئی علاقوں میں جمعرات تک بارش کا الرٹ، احتیاطی تدابیر کا مشورہ۔ سعودی عرب کے سول ڈیفنس نے مملکت کے کئی علاقوں میں سنیچر سے جمعرات تک بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن درمیانی درجے سے شدید بارش کے زد میں رہے گا۔ سیلابی صورتحال، جلباری اور گرد و غبار کا طوفان متوقع ہے۔ آپ دوستوں کو بھی میسج آیا ہوگا سیول ڈیفنس کے طرف سے۔ تبوک، مدینہ، الجوف، حدود شمالیہ، قصیم الشرقی اور باحہ ریجن کے علاقے میں بھی درمیانی درجے سے شدید بارش سے متاثر ہوں گے۔ تو آپ دوستوں جہاں بھی ہو تو خیال رکھیے، کیونکہ پانی زیادہ آتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی خدا نخواستہ کوئی مشکلات ہو، تو اس پر احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے تمام دوست۔ اب آتے ہیں دوستو کمنٹ سیکشن کے طرف۔ آپ بھائیوں نے جو ویڈیو پر کمنٹس کیے ہیں وہ میں جوابات دیتا ہوں۔ محمد عاطف معاویہ بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ بھائی میرا اقامہ ایکسپائر ہے، فائنل ایگزٹ جانا ہے، کچھ ہیلپ کر دے آپ۔ تو محمد عاطف معاویہ بھائی، آپ پاکستانی ایمبیسی سے بھی خروج نہائی میں جا سکتے ہیں، اور بہتر مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ جو سیلف ڈپوٹیشن کا سسٹم آ رہا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنوری سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ کنفرم خبر نہیں ہے لیکن جو میں سن رہا ہوں لوگوں سے، تو اس وقت تک آپ صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تو اس وقت تک پیارے بھائی آپ صبر کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی راستہ جو قانونی ہے وہ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد ایک اور بھائی نے، سمت خان بھائی نے ہمیں کمنٹس کیا ہے اور ایک جو پرنٹ بھیجا ہے ہمیں۔ اس پرنٹ کے مطابق بھائی آپ کا سعید احمد عامر شیر بھائی کہ حالت العامل خروج نہائی، آپ کا جو آپ کو سسٹم میں آپ کو خروج نہائی لگا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ آپ کا سجل تجاری بھی ختم ہے، آپ کا جو بلدیہ کا رخصہ ہے وہ بھی ختم ہے، تمام چیزیں پرنٹ کے مطابق آپ کے ختم ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ ایان حسین بھائی نے بھی کمنٹس کیا ہے۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو بھی سوال ہو تو جو ہم طویل یعنی لمبا جو یہ سعودی نیوز کا ویڈیو بناتے ہیں اس پر آپ کمنٹس کر لیا کرے، ویڈیو کو شیئر بھی کر لیا کرے۔
آپ کو ہم کمنٹس کے جواب ضرور دیں گے۔ تو ایان حسین بھائی نے کمنٹ کیا کہ عمیر بھائی میرا بھائی کا خروج نہائی ایکسپائر ہوا ہے اور ابھی حروب ہے، اب اس کا خروج نہائی لگانا ہے۔ تو بھائی ابھی اس کا خروج نہائی لگانا ہے تو آپ پاکستان ایمبیسی جس منطقہ میں ہے وہاں پر آپ جائیں، وہاں سے آپ کو دوسرا خروج نہائی لگ جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیلف ڈپوٹیشن تک صبر کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ صبر کریں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا۔ ایک اور بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ عمیر بھائی موقوف عن العمل کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو پیارے بھائی، موقوف عن العمل کا ٹرانسفر اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کر لیں اور لائک بھی کریں۔ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا سسٹم میں موقوف عن العمل ہے۔ ٹرانسفر آپ کا تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب آپ کے سسٹم میں خروج نہائی ہے۔ آپ کا تب تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کے سسٹم میں حروب ہے۔ یہ تین چیزیں جب تک بھی ہو آپ کا ٹرانسفر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ سسٹم سے ختم ہو جائے پیارے بھائی تو پھر ٹرانسفر ممکن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ندیم خان بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ اس نے پشتو میں کمنٹ کیا ہے، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ بھائی میں رمضان میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں سفارت خانے بھی گیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، اور باہر سے اگر میں خروج نہائی لگاتا ہوں تو وہ لوگ 5000 ریال مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ایمبیسی سے لگا لیں تو آپ کو فری میں لگ جائے گا، یا سیلف ڈپوٹیشن کا جو سسٹم آ رہا ہے اس وقت تک آپ صبر کریں کہ وہ اپنا 5000 ریال جو ہے نا وہ برباد کرتے ہوں۔ تو اس وقت تک آپ پیارے بھائی آپ صبر کریں، انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ سیلف ڈپوٹیشن والے کس طرح جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، تو آپ تھوڑا سا اس وقت تک صبر کریں، ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو۔ جن بھائیوں نے کمنٹس کیے تھے ان کو بھی میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اگر آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کرنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے جواب دیں گے۔ اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ بھی آپ مجھے میسنجر پر، اسی فیس بک پیج کے میسنجر پر آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں فارغ ہو کے آپ دوستوں کو ضرور جواب دوں گا۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پر مل سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔